السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان افیئرز کے ٹاپک وار آف انڈیپینڈنس میں انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے جو 1857 کی جنگ آزادی ہے، اس میں کون سے محرکات تھے اور اس کی وجوہات کیا تھی، پس منظر وغیرہ جو ہے ہم ڈسکس کر لیں گے۔ 1857 جو کہ برصغیر کی تاریخ میں ایک بہت اہمیت رکھتا ہے، یہ بالکل یعنی ہماری جو ہسٹری ہے اس میں ایک لینڈ مارک کی حیثیت سے برصغیر کے تاریخ میں جو ہے ایک بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ جو جنگ ہے یہ انڈینز، جس میں سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، انڈینز اور برٹش کے درمیان جو ہے لڑی گئی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھے کہ اس کو جو یعنی غلامی سے، انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے ان کے جو پالیسیز تھے ان کے خلاف بغاوت کی ایک جنگ تھی۔ اور ریبیلین بھی اس کو انڈین ریبیلین کہا جاتا ہے، اور انڈین بغاوت بھی کہا جاتا ہے، انڈین ریولٹ بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ اور اس کے جو کازز تھے، اس میں اس کے اگرچہ اس کے سیاسی وجوہات بھی ہے، اس کے معاشی وجوہات بھی ہے، اور معاشرتی وجوہات بھی ہے، اور اس کے جو مذہبی کافی اس میں محرکات اس میں شامل ہے، اور جتنے بھی انہوں نے یعنی ان کی جو پالیسیز تھے ان سے تنگ آ کر انڈینز نے ان کے خلاف جو بغاوت کی تھی، ان کو ہم جا کر انشاءاللہ بلٹ پوائنٹس میں ان کو ڈسکس کرنے کی ہم کوشش کر لیں گے۔ اس میں 4 مین کاز تھے، ایک پولیٹیکل جو سیاسی وجہ، اور دوسرا اکانومیکل جو معاشی وجہ ایک تھی اس کی، اور سوشل ریلیجیس کاز معاشی اور جو معاشرتی اور مذہبی اس کے جو ہے کچھ وجوہات ہے، اور آخر میں ہم ڈسکس کریں گے ایک فوری اس کی وجہ۔ یہ تینوں اوپر کی جو 3 چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں یہ تو ان کے خاص وجوہات میں سے تھے، لیکن جو مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ انقلابی طور پر جو ان کے خلاف بغاوت برپا ہوئی، بغاوت کا آغاز ہوا، وہ کس امیجیٹ کاز کی وجہ سے، وہ بھی انشاءاللہ ہم اپنے اس آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے پولیٹیکل کاز کو، کہ پولیٹیکل اس کے کازز کیا تھے۔ سب سے جو مین جو پولیٹیکل اس کا کاز یہ تھا کہ جو انگریز یہاں پہ آئے تھے، جب انہوں نے پنجہ یہاں پہ جما لیا تو انہوں نے جو ہے مغل بادشاہوں کے خلاف ان کو یعنی ان کی توہین آمیز جو ہے ان کا رویہ شروع ہو گیا، اور انہوں نے جو ہے جس انداز میں جو ہے ان کو اجازت ملی تھی تو یہاں پہ آ کر انہوں نے الٹا ان کے خلاف جو ہے بات کرنا اور ان کے خلاف مخالفت شروع کر دی، اور ان کو جو ہے ان کی توہین ایک حساب سے ان کی توہین جو ہے شروع کر دی، اور چھوٹے چھوٹے ریاستوں پر انہوں نے اپنے قبضہ جما لیا۔ جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے انہوں نے چڑھائی شروع کی اور حملے وغیرہ کیے، اور جو سکھ یا نانا صاحب کے مطلب سے پہلے جو سلطنت، جو مغل سلطنت یا اس سے پہلے کے جو دور تھا، تو وہ جو ہے ایک خاص مقدار میں وہ ہے رقم ان کو پرووائڈ کرتے تھے نانا صاحب یا ان کی اولادوں کو۔ تو یہ جب بھاگے تو سکھوں کے ساتھ یہ رویہ انہوں نے اختیار کیا کہ ان کو یہ فضول سمجھے، اس وظیفہ وغیرہ کو فضول سمجھ کر جو ہے ان کو یہ بند کرنا شروع کر دیا، اور اس کو یعنی اس سے انکار کرنا اس کو شروع کیا، اور جو ایڈمنسٹریشن تھی ان کی وہ جو ہے مطلب واقف نہیں تھے، اور اس کی وجہ سے غیر معروف ان کی جو انتظامیہ تھی، یہ بھی اس کی ایک سیاسی وجہ میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو اکنامیکل کاز تھے اس میں جو ہے یہ تھا کہ انڈیا کے جو لوگ تھے ان کا معاشی استحصال وہ کرتے تھے، مطلب یہ تھے کہ جو ان کے ہینڈی کرافٹ انڈسٹریز تھے ان کو انہوں نے ختم کر دیا، اور انہوں نے عجیب ایوی ٹیکسیشن، انہوں نے ٹیکس لگانا جو ہے زمینداروں پہ ٹیکس لگانا شروع کیا، اور ان کو جو ہے ایک مخصوص یعنی فصل کی کاشت کے علاوہ باقی چیزوں کی کاشت کے لیے ان کو اجازت نہیں دیتے تھے، مطلب غیر انسانی جو سلوک تھا ان کا وہ انہوں نے اپنایا ہوا تھا، اور جو جابز تھے یا روزگار وغیرہ تھے وہ بھی جو ہے مسلمانوں کے لیے یا انڈینز کے لیے بالکل محدود ہو کر رہ گئے تھے، بالکل
مطلب جو جابز وغیرہ تھے، روزگار تھے، وہ ضلالت والے تھے. جو اچھے روزگار، اچھے جاب وغیرہ جو سب تھے، وہ سب انگریزوں نے اپنے ہاتھ میں، اپنے کنٹرول میں لیا تھا. اور جو سوشل اور ریلیجیس کاز یہی تھا کہ انہوں نے جو ہے مشنری اسکولز قائم کیے تھے، مطلب لوگوں کو جو ہے عیسائی بنانا انہوں نے شروع کیا تھا. تو یہ جو ہے ایک فیئر آف کنورژن، مذہب کی تبدیلی کی وجہ سے یہ خوف جو ہے ہندوؤں میں، سکھوں میں، مسلمانوں میں ایک آ گیا کہ یہ ایسا آہستہ آہستہ پورا برصغیر کو کہیں نہ یہ جو ہے عیسائی نہ بنا دے یہ مشنری اسکولز وغیرہ کے ذریعے. اور اس کے علاوہ ایک یعنی جو برٹش پارلیمنٹ تھا، وہاں سے ایسے لاز، ایسے قانون انہوں نے پاس کیے جو بالکل انڈیا کے اور انڈیا کے لوگوں کے مفادات کے بالکل خلاف تھے. اور اپنا جو اسپریڈ آف ویسٹرن ایجوکیشن، جو مغربی جو تعلیم تھی، ان کو جو ہے وہ ان کی کوشش یہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے مغرب کی تعلیم کو یہاں پہ رواج ہو، اور جو ان کا جو ہندو تھے یا مسلمان تھے ان کی ان کے مذہب سے دور رکھا جائے، اور ان کو مغرب کی تعلیم سے جو ہے ان کو متاثر کیا جائے. تو یہ بھی ایک خاص ہے ان کا کہ جس کی وجہ سے جو ہے جو انڈینز تھے وہ انگریزوں کے خلاف ہو گئے. اور جو امیجیٹ کاز ہے، وہ جو فوری وجہ ہے، وہ یہ تھا کہ برٹش نے جو ہے ایک نئی بندوق، ایک نئی رائفل انہوں نے انٹروڈیوس کرایا انڈیا میں فوجیوں کے لیے، جس میں اس طرح تھا، جو اس کا کارٹیج تھا، جو اس کا میگزین تھا، جو ڈالنے سے پہلے اس کو جو ہے منہ سے، جس طرح کہ ایسے کچھ چیزیں ہوتے ہیں جس کو یعنی بارود ہوتے ہیں یا اینڈ گرینیڈ ہوتا ہے جس کو منہ سے جو ہے کھولنا پڑتا ہے، تو وہ جو ہے میگزین کو منہ سے کھولنا پڑتا تھا. اس کا ڈھکنا جو تھا یا جس کا کور تھا اس کو انکور کرنے کے لیے منہ سے اس کو کرنا پڑتا تھا. تو یہی مشہور بھی ہو گیا تھا، اور یہی کہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ اس کور کو، جس کو مسلمان یا ہندو منہ سے پکڑ کر اس کو جو ہے انکور کرتے تھے، اس کو جو ہے انہوں نے سور اور گائے کی چربی سے اس کو جو ہے ملتے تھے اور اس کو لگاتے تھے، سور اور گائے کی چربی، تاکہ جو ہے مسلمان یا ہندو جب ان کے زبان پہ لگتی ہے تو یہ جو ہے لازم سی بات ہے سور مسلمانوں کے لیے حرام ہے، اور ہندو جو ہے گائے کو جو ہے مطلب کھاتے نہیں ہے، یا اس کو جو ہے اس کا گوشت وغیرہ کھاتے نہیں ہے. تو اس لیے جب ان کو پتہ چلا تو ہندو اور مسلم ان کے درمیان ان کے ایک عجیب سا جو ہے غصہ ان کے درمیان میں آ گیا کہ جو ہے ابھی برٹش جو ہے ہمیں ہمارے مذہب سے جو ہے دور کرنا چاہ رہا ہے، اور ہمیں جو ہے اپنے مذہب کے جو ہے جو حرام ہے، یعنی وہ ہمیں حرام کام کروانے جا رہا ہے. تو ایک منگل پانڈے نام کا ایک سپاہی تھا، تو اس نے جو ہے اپنے برٹش ریجمنٹ پر جو ہے فائر کر کے اس کا آغاز کر دیا، اس بغاوت کا، اور دوسرے بھی اپنے ساتھیوں کو کہا کہ آپ لوگ بھی میرا ساتھ دو. تو اسی طرح جو ہے اس چیز سے، منگل پانڈے کے جو ہے اس عمل سے، اور باقاعدہ وار آف انڈیپینڈنس کا آغاز ہو گیا، اور جو ہے برٹش کے خلاف، یا آپ کہہ سکتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو لوگ تھے ان کے خلاف مزاحمت کا اور بغاوت کا آغاز ہو گیا. اس میں کیا ہو گیا، اس جنگ کے نتائج کیا نکلے؟ اس میں جو ہے سب سے پہلے تو جو سولجرز تھے ان کو کافی جو ہے ان کو مطلب کامیابی ملی. شروع میں جو ہے کئی جگہوں سے انہوں نے جو ہے ایسٹ انڈیا کی کمپنی کے یا برٹش لوگوں کو جو ہے وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے، جس کی وجہ سے جو ہے جو بہادر شاہ ظفر تھا، جو اس وقت کا مغل بادشاہ تھا، اس نے بھی جو ہے ان کو باغیوں کا ساتھ دینے پر وہ بھی مجبور ہو گیا. تو لہٰذا انہوں نے شروع میں تو ان کو یعنی کافی کامیابی ملی، لیکن ان کے جو یعنی لازم سی بات ہے اتنے ان کے پاس ریسورسز نہیں تھے، اتنے وہ ٹرینڈ آرمی ان کے پاس نہیں تھی. تو بہت جلد جو ہے کیا ہو گیا، جب جو برٹش تھے انہوں نے پورا یعنی منظم ہونا شروع ہو گئے، تو دوبارہ سے جو ہے انہوں نے چڑھائی شروع کیا، اور دوبارہ سے جو ہے ان علاقوں کو دوبارہ سے قبضہ کرنا شروع کیا انہوں نے. تو اسی طرح جو ہے دوبارہ باغیوں کی ہاتھ سے یہ سب کچھ نکل گئے. لازم سی بات ہے ان کے پاس کوئی اتنا بجٹ بھی نہیں تھا اور اتنے ریسورسز بھی نہیں تھے جس کی وجہ سے وہ اس جنگ کو جاری رکھ سکیں. تو اس میں پھر نتائج اس کے یہ ہو گئے 1857 کی جنگ آزادی کے، کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس کو جو ہے جو آ کر یہاں پہ اس نے حکومت باقاعدہ کام کیا تھا. تو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اس کی
صرف تجارت کے علاوہ اس کو باقی سارے چیزوں کو جو ہے اس سے ان کے پاورز ان سے لیے گئے اور ان کو جو ہے محدود رکھا گیا صرف اور صرف تجارت کے لیے. اور گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1857 جو ہے اس کو متعارف کیا گیا، جس کے تحت جتنے بھی جو ایڈمنسٹریشن ہے یا پاورز تھے وہ سارے ایسٹ انڈیا کمپنی سے جو ہے برٹش کرون یعنی تاج برطانیہ کے جو ہے انڈر میں ان کے ماتحت کر دیا گیا پورا انڈین حکومت کو. اور جو برٹش کوئن ہے اور اس نے جو ہے کچھ معاہدے کیے، کچھ وعدے کیے کہ جو اس کے بدلے میں جو ہے برٹش کے ماتحت ہوگی حکومت، تو ہم آپ کو جو ہے مختلف انہوں نے پرومسز کیے کہ یہ چیزیں ہم آپ لوگوں کو پرووائڈ کریں گے، جس کو ہم ڈسکس کریں گے. انہوں نے کہا تھا کہ جو 1857 کی جو انڈین ایکٹ ہے اس کے مین جو پوائنٹس ہیں وہ یہی ہیں. ان میں یہ کہا گیا کہ نو مور کنٹرول آف ایسٹ انڈیا کمپنی اور انڈین ٹیریٹریز، یعنی انڈیا کے اوپر جو ہے ابھی کوئی ایسٹ انڈیا کمپنی کی کوئی یعنی کنٹرول اس کا نہیں ہوگا، پورا کنٹرول جو ہے برٹش کراؤن کے پاس ہوگا. اور جتنی بھی آل پاور پراپرٹی، جتنی بھی پراپرٹی ایسٹ انڈیا کمپنی کی تھی وہ سارے کے سارے جو ہے وہ برٹش کراؤن کو جو ہے دیا گیا، اس کی ملکیت بنا دی گئی. اور انڈیا کی جو حکومت ہے اس کو جو ہے مطلب ملکہ برطانیہ کے جو ہے نام سے منسوب کیا گیا. اور ایک کونسل بنایا گیا، 15 لوگوں کا ایک کونسل بنایا گیا جس کا جو ہے ایڈ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا ہوا کرتا تھا، جو اس کو اسسٹ کریں گے، اس کے جو ہے حکومت چلانے میں اس کو مدد کریں گے. اور جو گورنر جنرل ہوگی انڈیا کی وہ جو ہے یعنی برٹش کراؤن جو ہے اس کو اپوائنٹ کرے گا اور اس کی طرف سے اس کی اپوائنٹمنٹ ہوگی. اور انڈین جو سول سروسز ہوں گے اس کو بھی جو ہے یعنی وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا کی جو ہے کنٹرول میں ہوگا. یہ 1857 کی جو ہے اہم چیزیں ہیں جس کو انہوں نے 1857 کی جو لا انہوں نے آئین پاس کیا تھا اس کے تحت انہوں نے یہ چیزیں بتا دیے تھے. اچھا، جو پرومسز انہوں نے کیے تھے کوئنز، جو ملکہ برطانیہ نے جو پرومس کیا تھا مسلمانوں، سکھوں اور ہندوؤں کے ساتھ، انڈینز کے ساتھ، پہلا تو یہ تھا کہ گورنر جنرل ٹو بی ریپلیسڈ بائی وائس رائے. یعنی پہلے جو ہے گورنر جنرل ہوا کرتا تھا، اس نے یہ وعدہ کیا کہ عنقریب جو ہے وائس رائے جو ہے یعنی ریپلیس کیا جائے گا گورنر جنرل کو وائس رائے کے ساتھ. اور لارڈ کیننگ جو یعنی برٹش تھے وہ جو ہے انڈیا کا جو ہے پہلا جو ہے وائس رائے بنا دیا جائے گا. اور اس میں جو ہے بالکل نو ڈسکریمنیشن اگینسٹ انڈینز ان گورنمنٹ جابز اوپن ٹو کمپٹیشن، یعنی جتنے بھی جابز ہوں گے ان کو کوئی یعنی ذات پات کا فرق نہیں کیا جائے گا، تمام جو ہے جابز میں جو ہے انڈینز کو موقع دیا جائے گا. اور جتنے بھی سٹیزن ہوں گے وہ جو ہے برٹش انڈیا میں جو ہے یعنی برصغیر میں وہ پورا ایکول رائٹس جو ہے ان کو جو ہے حاصل ہوں گے، ان کو یعنی قانون کی پوری آزادی ان کو حاصل ہوگی، تمام قانون کے حوالے سے جو ہے سب برابر ہوں گے. اور انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ آج کے بعد سے ہم یعنی برٹش کراؤن ہے یا انگریز ہے وہ انڈینز کے یعنی ہندوستانیوں کے مذہب سے کوئی تعلق وہ نہیں رکھیں گے، جس طرح چاہے، جس طرح وہ عمل کرے، جس طرح جو مذہب اپنائے رکھے، تو ان کے مذہب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، انٹرفیئر وہ نہیں کریں گے. اور جو پانچواں انہوں نے پرومس یہ کیا تھا کہ جو بھی لوگ جو بے گناہ لوگ جو 1857 کی جنگ آزادی میں گرفتار ہو گئے تھے، سینکڑوں ہزاروں علماء، ہزاروں لوگ جو ہے مسلمان، سکھ، ہندو اس میں جو ہے مارے گئے تھے اور قیدی کیے گئے تھے، تو جن پہ جو ہے ثابت نہیں ہوا تھا، جو بے گناہ گرفتار کیے گئے تھے، تو ان کی رہائی کا بھی جو ہے انہوں نے برٹش کراؤن تھے انہوں نے وعدہ کیا تھا. تو یہ جو ہے آج کے ہمارے جو 1857 کی جنگ آزادی کی اسباب تھے اور ناکام ہو گیا. اس کے بعد جو ہے یعنی کس طرح ایسٹ انڈیا کی کمپنی کا خاتمہ ہو گیا، انگریز جو ہے برٹش کراؤن کس طرح ہمارے برصغیر میں آ گیا، اور کس طرح جو ہے آگے پھر اس کو ہم ڈسکس کر لیں گے. یہ پوری ہم نے جو ہے تفصیل اس کے ڈسکس کر لیا. باقی نوٹس وغیرہ جو ہمارے رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو انشاءاللہ نوٹس بھی پرووائڈ کیے جائیں گے، اور رات کو ان کو اسائنمنٹ بھی دیا جائے گا وار آف انڈیپینڈنس کے حوالے سے. جو اسٹوڈنٹس رجسٹر ہونا چاہتے ہیں وہ ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے رجسٹر ہو سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.